السماء وهو السميع العليم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اب دیکھیے جو لاسٹ ہم جو ٹاپک چل رہا تھا اسی کو کنٹینیوشن ہے کہ وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہے جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہو، یعنی محسنات، یعنی کسی دوسرے کے نکاح میں عورت موجود ہو اور آپ اس کو نکاح نہیں کر سکتے ہیں. یہ پوری لسٹ چل رہی تھی کہ کس سے نکاح کر سکتے ہیں کس سے نہیں. پھر یہاں پہ قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، قیدی عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے، وہ بہت ڈیٹیل میں آیا ہوا ہے، اسے آپ کو خود پڑھنا ہوگا. اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلحا کرتے تھے. وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ علیم بھی ہے دانا بھی ہے. ہاں اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں راہ راست سے ہٹا کر دور نکل جاؤ. اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے یہ اشارہ منافقین اور قدامت پرست جہلا اور جو لوگ مدینہ کے نواح میں یعنی کہ سبوز میں رہتے تھے ان کی طرف ہے کہ منافق اور قدامت پرستوں کو تو یہ اصلاحات سخت ناگوار تھیں کہ آپ ان کو حق دو، یتیموں کو حق دو، بیواؤں کو حق دو. یہ ساری چیز ان کو دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. اور جو ہے کیا بولتے ہیں کہ نا جو عورت بیوہ ہو گئی ہے یا پھر وہ اس کی طلاق ہو گئی تو وہ سسرال سے مطلب وہ آزاد ہے، اپنی عدت پوری کرے اور اپنی جب جہاں مرضی وہ شادی کر سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کو بالکل نہیں پسند آتی تھیں. دوسری طرف یہودی تھے جنہوں نے صدیوں کی موشگافیوں سے اصل خدائی شریعت پر اپنے خود ساختہ احکام یعنی خود بنائے ہوئے احکام اور قوانین کا ایک بھاری خول چڑھا رکھا تھا. بے شمار پابندیاں اور باریکیاں اور سختیاں تھیں جو انہوں نے شریعت میں بڑھا لی تھیں. بکثرت حلال چیزیں ایسی تھیں جنہیں وہ حرام کر بیٹھے تھے اور بہت سے ایسی چیزیں تھیں جن کو قانون خداوندی میں داخل کر لیا تھا. اب یہ بات ان کے علماء عوام دونوں کی ذہنیت اور ان کے ٹیسٹ مذاق یعنی ان کے ٹیسٹ کے بالکل خلاف تھی کہ وہ اس سیدھی سادی شریعت کی قدر کو پہچان سکیں. جو قرآن پیش کر رہا تھا وہ قرآن کے احکام کو سن کر بےتاب ہو جاتے، ایک ایک چیز پر 100 اعتراضات کرتے. یہ کون کر رہا ہوتا تھا؟ یہودی. پر آپ نے غور کیا آج کے دور کے مسلمانوں میں کچھ طبقہ ایسا ہے جو بار بار کہتا ہے کہ تم قرآن پڑھ نہیں سکتے ہو، تمہیں تو یہ جو اسکالرس کے پڑھنے کی چیز ہے، یہ عالم دین کے پڑھنے، ہم اور آپ پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. خدا نخواستہ یہ اس لیے کتاب اتری تھی کہ آپ کو گمراہ کرے گی، مگر یہ اس لیے ہے کہ وہ آپ کو ہدایت پہ لے آئے گی، آپ کو نور میں لے آئے گی، تو ان کا جو بھانڈا ہے وہ پھوٹ جائے گا، ان کی حقیقت جو ہے وہ کھل جائے گی. تو وہ چاہتے ہی نہیں. اب آپ دیکھیں ایسے تو جمعہ کے ساتھ تو بڑا مذاق بنا جا رہا تھا، کوئی کو جمعہ پڑھنے کی وہی نہیں تھی. مگر جب سے کرونا آیا ہے اب ہر لوگوں نے کیا کیا ہے، ایک ایک آڈیو بھیج دیا ہے کہ آپ لوگ یہ جو ہے اس کو سن لیں اور اس کو اپنا خطبہ خود ہی دے دیں. ایسے جمعہ نہیں ہوتا، جمعہ کی کچھ کنڈیشنز رکھی ہیں. تو ایسے نہ بنے کہ جو ہماری پریویس جو یہودی جو تھے یعنی جو قوم تھی اس کی طرح ہو جائے اور اللہ کا عذاب جب ان پہ آیا تو ان پر بھی آئے گا. تو اس طرح سے آپ اپنے خلط ملط نہ کریں اور اپنے من پسندیدہ قانون نہ لائیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ. لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. یقین مانو اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے. جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہے جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم ساکت کر دیں گے. تمہارے حساب سے اللہ کہہ رہا ہے تمہارے اکاؤنٹ میں سے نکال دے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے. وہ کہتے ہیں کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہ سے بچو. فرمایا شرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کریں. جادو، ایسی جان قتل کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا. اب ہم بولتے ہیں ہم نے کہاں قتل یہ غارت گری کیے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے آج کل جو سب سے زیادہ ابورشن ہو رہا ہے کہاں پہ ہو رہا ہے؟ ماں باپ خود کر رہے ہوتے ہیں. پھر سود یعنی انٹرسٹ، اس کے بعد یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے فرار ہونا. اب اس میں سے تو زیادہ تر گناہوں سے ہم بچ سکتے ہیں، لیکن یہ آخری والا جو ہے کہ پاک باز اور بھولی عورتوں پر تہمت لگانا، اس سے بہت بچیں. وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم غیبت کرنے کے چکر میں
کہیں بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ انسان اتنا بڑا گڑھا اپنے لیے جہنم کا کھود رہا ہوتا ہے. اللہ محفظنا، اللہ محفظنا. پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ مرد عورتوں پر قوام ہے. الرجال قوامون علی النساء، اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں. پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. اب اللہ نے الرجال قوامون جو یہ کہا ہے، تو یہاں پہ جو تھوڑا سا لبرل ٹائپ لوگ جو ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، 21st سینچری میں تو ایوری بڈی از ایکول. یس، ایز این ہیومن وی آل آر ایکول. ہم انسان کے ناطے ہم سب ایکول ہی ہیں، لیکن ہماری رائٹس الگ ہیں اور ہمارے کرنے کے کام بالکل الگ ہیں. آپ ایسے سمجھ لیجیے جیسے کسی کمپنی میں ایک MD ہوتا ہے یا ایک کوئی کنٹری میں ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے، اسی طرح سے گھر کی اکائی گھر جو ہے وہ چھوٹا سا ہے، ایک اسٹیٹ کا حصہ سمجھ لیں، جس کی بھی فنکشن کرنے کے لیے ویسے ہی کوئی ایک ہیڈ آف دی فیملی ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ مرد ہوگا، یا تو وہ باپ ہوگا یا بھائی ہوگا یا شوہر ہوگا، ٹھیک، یا بیٹا ہوگا. تو کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نظام کیوں بنایا ہے؟ کیونکہ اللہ ہمارا خالق ہے، اس نے ہم دونوں کو پیدا کیا، یعنی مرد کو بھی پیدا کیا ہے، عورت کو. اس کو پتہ ہے کہ اس میں کیا کوالٹی ہے، اس میں کیا کوالٹی ہے. اللہ نے مرد کو طاقتور بنایا ہے، عورت کو کیا بنایا؟ اس کے بنسبت کمزور بنایا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ مرد کے اندر کیا ہوتے ہیں کہ وہ دنیا کو کما سکتا ہے، وہ یعنی پیسے کما سکتا ہے، بنا سکتا ہے. عورتوں میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک. اس کے بعد کیا ہے کہ اگر آج کے زمانے میں عورتیں کرتی بھی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، اس زمانے میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کرتی تھیں. ایک دو کو چھوڑ کے اس سے قانون نہیں بنتے، قانون زیادہ تر لوگوں کے لیے بنتے، ٹھیک ہے نا، جو میجورٹی ہوتی ہے. تو زیادہ عورتیں نہیں کر پاتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اسموتھ فنکشن کے لیے بات بتائی ہے کہ آپ کو کیا کر رہا ہے. اللہ نے مردوں کو کچھ محبوب نہیں رکھا ہوا کہ وہ اس کو بہت عزیز نہیں ہے، بس یہ ان کے کرنے کے کام الگ ہیں. اور عورتوں کو یہ بتایا ہے کہ تمہارے کرنے کا یہ کام ہے کہ تم جو مال وہ لے کر آئیں، جو ان کی امانتیں ان کے گھر میں ہیں، اس کی کیا کرنا ہے؟ آپ کو حفاظت کرنی ہے. تو عورت کے اوپر جو ہے، مرد جب باہر نکلے تو عورت جو اندر جو ہے اس کے گھر کی، اس کی عزت کی، اس کی اولاد کی اور اس کی تمام چیزوں کی حفاظت فرمائے. اب آپ دیکھیے کہ جیسے ہم دیکھتے کہ اسلامی حکومت جب بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی، تو جو آرمی میں لوگ تھے وہ بڑے بڑے جو جرنیل تھے، فوجی تھے، تو وہ تو اپنے پیچھے گھر چھوڑ کر آئے تھے نا. اگر پیچھے ان کی عورتیں وفاداری نہ کرتی تو یہاں پہ آپ کتنی بھی کامیابی حاصل کر لیں، پیچھے سے تو آپ کا گھر خالی ہو جانا تھا نا. تو ہم کو محسنہ کہا گیا ہے. محسنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قلعے کی حفاظت کرنے والی. تو ہماری ذمہ داری زیادہ ہے، ہم ان کے اولادوں کی حفاظت ایسے کریں جیسے قلعہ جو مضبوط پناہ گاہ ہوتا ہے. تو ہم اپنے اولادوں کی اتنی حفاظت کریں، ان کی سوچ میں اسلام لائیں، ان کی سوچ میں بولتے نا کہ قرآن سے محبت، رسول سے محبت کو بنانے کا کام ہمارا ہے. بس یہ چھوٹا سا ہمارا کام ہے. اور جس نے یہ کام کیا تو وہ کیا ہے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب تو بڑے اس سے کہتے ہیں کہ عورتوں پہ ذمہ داری کافی کم ہے. اگر اس نے 5 ارکان اسلام کے جو ہیں وہ پورے کیے، اس کے بعد وہ نا اس کا شوہر بھی اس سے خوش رہا اور اپنی اولاد کو اس نے صحیح پرورش کی، تو جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو سکتی ہے. تو اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں اس میں شامل فرمائے. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا. دیکھو تو صحیح، یہ اللہ پر جھوٹے افطرا گھڑنے سے نہیں چوکتے، اور ان کے صریحاً گناہ گار ہونے کے لیے یہی گناہ کافی ہے. اب میں نے یہ آیت اس لیے بھی لی ہوں کہ آپ اپنی پاکی کا، اپنی نیکی کا آپ طے نہیں کریں. طے کون کرے گا؟ شریعت کرے گی. اللہ نے جو قانون بنا دیا اس کے ساتھ ہوگا. ہم جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اچھی نیک نیتی کے ساتھ جو تمام احکام ہیں، مرد اپنے احکام پورے کریں، عورت اپنے احکام پورے کریں. لیکن دونوں کا سب سے آسان طریقہ کرنے کا یہ ہے کہ ہم لوگ جب وضو کرتے ہیں نا تو ایک چھوٹی سی دعا ہوتی ہے، اللہم اجعلنی توابین وجعلنی من المتطہرین. اس دعا کو یاد رکھیں، اس کا ورد رکھیں، اس کو اپنے عام معمولات میں لائیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جیسے گناہ کرنے کی کیا فضیلت، وضو کرنے کی کیا فضیلت ہے کہ آپ نے جو گناہ کیے ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، رائٹ. اور یہ دعا جب آپ پڑھ لیتے ہیں تو کیا ہے دعا کے معنی کہ اللہ تم مجھے توبہ کرنے والا بنا اور بہت زیادہ پاک بنا. وجعلنی من المتطہرین، مجھے بنا ان لوگوں میں سے جو پاکیزگی اختیار کریں. تو پاکیزگی دل کی ہوتی ہے، پاکیزگی نفس کی ہوتی ہے. تو کتنی جامع دعا ہے، اس کو اپنے اس میں ضرور رکھیے گا.
مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یعنی تم ان برائیوں سے بچے رہنا جن سے بنی اسرائیل مبتلا ہو گئے تھے۔ بنی اسرائیل کی بنیادی غلطیاں کیا تھیں؟ دیکھیے 3 بنیادی غلطیاں تھیں۔ ایک یہ کہ انہوں نے امانتیں یعنی ذمہ داری کا جو منصب، جو بہت رسپانسبلٹی والے جو کام تھے، منصب تھے، اور مذہبی پیشوائی یعنی دینی جو پیشوائی تھی وہ، اور جو ہے نا قومی سرداری یعنی کہ پولیٹیکل جو لیڈر ہوتے تھے، انہوں نے یہ تینوں پورشن آف ٹرسٹ جو تھا ایسے لوگوں کو دینا شروع کر دیے جو نااہل تھے، کم ظرف تھے، بد اخلاق تھے، بد دیانت تھے، بدکار تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ برے لوگوں کی قیادت میں ساری قوم خراب ہوتی چلی گئی۔ اب آپ اس میں اپنی شکل دیکھیں، ہماری قوم میں آج کل کیا ہے، یہی ہو رہا ہے۔ پھر مسلمانوں کو ہدایت کی جا رہی کہ تم ایسا نہ کرنا، بلکہ امانتیں ان لوگوں کے سپرد کر رہا جو ان کے اہل ہوں، یعنی جن میں بار امانت یعنی وہ قوم کی ذمہ داری اٹھانے کی، یا پھر دینی جو اسکالرشپ ہے وہ اس کو آگے لے جانے کی، ان کے اندر وہ صلاحیت اور وہ امانت داری ہو، ان کے حوالے کرنا۔ ٹھیک، اللہ ہمیں ایسے لوگوں نصیب فرمائے۔ اس کے آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے نبی، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، مگر یہ چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی طاغوت کے خلاف کام کرنے کا حکم دیا۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کا باغی لوگ ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات کو سمجھنے کے لیے ایسا ہے کہ آپ کو یہ واقعہ سننا پڑے گا کہ مدینہ میں ایک یہودی تھا اور ایک منافق مسلمان تھا۔ منافق آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ سورہ بقرہ میں ہم نے کیا تھا، وہ منافق جو مسلمان تھا، بس ظاہراً وہ مسلمان تھا، اس نے کیا کیا کہ دونوں میں جھگڑا ہوا، کوئی بات میں اختلاف ہو گیا تھا۔ یہودی حق بجانب تھا، تو اس نے منافق سے کہا چلو یہ معاملہ کا جو فیصلہ ہے تمہارے رسول سے کرتے ہیں۔ یہودی اسمارٹ تھا، تو وہ منافق گھبرا گیا، کہتا ہے کہ نہیں، تمہارے سردار کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں، کیونکہ اسے یقین تھا کہ کعب بن اشرف کا کردار ایسا ہے کہ وہ اس کو تھوڑی سی رشوت، تھوڑی سی ہے نا کیا بولتے چرب زبانی، فریب اور رشوت سے میرا کام بن جائے گا۔ لیکن یہودی اسمارٹ تھا، اس نے کہا کہ نہیں، مدینہ میں جیسے حکم چل رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم نے تو کانٹریکٹ ان سے سائن کیا، تو چلو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو بڑے بولتے ہیں نا موٹے دل سے وہ آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کا کیس سنتے ہیں تو اس کے فیصلہ جو ہے یہودی کے حق میں کر دیتے ہیں۔ اب یہ منافق پھر بھی نہیں مانتا، کہہ رہا چلو ایک بار حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ میں جو جسٹس کا جو ڈپارٹمنٹ تھا وہ ان کے حوالے کیا ہوا تھا کہ کوئی چھوٹے موٹے پرابلم ہو، کچھ بھی ہوتا تھا تو لوگ جاتے تھے حضرت عمر کے پاس اور وہاں فیصلہ کرواتے تھے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے کام ہوتے تھے کرنے کے۔ تو وہ آدمی کو پتا تھا، تو کہہ رہے چلو، تو یہودی کہہ رہا چلیے۔ یہ دونوں جب جاتے ہیں، یہ اپنی چرب زبانی یعنی منافق جو چرب زبانی سے اپنا تام جھام سے سارا کیس بتاتا ہے، اور وہ یہودی خاموش ہوتا ہے۔ جب وہ چپ ہو جاتا ہے تو دیکھیے انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ دونوں پارٹی کو برابر سنا جائے۔ تو حضرت عمر اس سے پوچھتے ہیں یہودی اب تم کہو کیا کہنا ہے؟ کہہ رہے مجھے کچھ نہیں کہنا ہے، کیونکہ میں اس بات کا کیس کا فیصلہ اللہ کے رسول سے کروا لیا تھا، تو میں مطمئن ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا تھا، اور چپ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں منافق سے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ تو کہہ رہے ہاں وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ تو کہہ رہے اچھا، اور تم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کیوں نہیں قبول کیا؟ تو وہ اپنا لگا لچھے دار بات کرنے۔ تو آپ حضرت عمر نے کہا تم بس یہیں رکو، میں آتا ہوں، اور گئے اندر، تلوار لے کر آئی اور اس کا گردن جو ہے الگ کر دیا۔ اب وہ جیسے اب یہ بات تو کیا ہوگی، اب یہودی کو تو پتا تھا کہ ہونا یہی تھا، اب وہ اپنا چلا گیا گھر، لیکن اس کے گھر والے جو منافق کے گھر والے تھے، سورۃ البقرہ اتر چکی تھی، قتل کے معاملے میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا تھا۔ اب وہ لوگ آئے کیا کرنے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھیے نا، ہم تو ہماری نیت کیا تھی، یہی کہتے خدا کی قسم ہم تو بھلائی چاہتے تھے، اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی بھی طرح سے موافقت ہو جائے۔ تو یہ مکاری کر رہے تھے، کہہ رہے کہ آپ جو ہے اس کا قتل کا بدلہ کیا ہوگا؟ اور یہ ساری بات چیت وہ آپس میں کر کے آنے والے تھے کہاں پہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کر دیا کہ
کہ یہ لوگ اس طرح سے آئیں گے، اور وہاں پہ یہ قانون بنا. آپ کو پتہ ہے بلاسفیمی کے جو قانون ہے اس میں یہ قانون ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق نہیں بنا سکتے ہیں، ان کے خلاف جو ہے ایسی نہ نعوذ باللہ جو ہے نہ گری حرکت نہیں کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کی شریعت کا مذاق بنا سکتے ہیں اسلامک اسٹیٹ میں. تو یہ قانون جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ لوگ آئے اپنے خون بہا کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بتایا اور وہ لوگ اپنا سب منہ لے کر رہ گئے. اور اسی مجلس میں حضرت عمر فاروق کو فاروق ٹائٹل ملا. وہ جو خطاب جو ہے نا، ان کو جو لقب دیا گیا فاروق کا، وہ یہاں پہ اسی بات پہ ملا تھا. لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اتنی بڑی قتل کر دیا کیسے، مطلب آپ نے قتل از ناٹ این ایزی تھنگ، کوئی معمولی کام نہیں تھا. تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یہ سب سے بڑا اس نے فساد اور شر ہمارے اندر لے کر آ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، انہوں نے فیصلہ کر دیا، تو عمر کون ہوتا ہے پھر اس فیصلے پہ نظر ثانی کرنے والا. سبحان اللہ. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء پہ. اب دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ کا مقام جو ہے وہ کیا تھا؟ انبیاء والا. انہوں نے کیسا کام کیا تھا؟ اسی لیے ایک حدیث کا مفہوم ہے اس طرح سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت میں نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو کون ہوتا؟ حضرت عمر فاروق جو ہے نبی ہوتے. اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں. یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ کا علم ہی کافی ہے. اب دیکھیے انبیاء تو ہم بن نہیں سکتے ہیں، صدیقین اور شہداء اور صالحین یہ 3 کیٹیگری کے لیے ہم جد و جہد کر سکتے ہیں. اب صدیقین بننے کے لیے صدق والا یعنی سچائی والا کام کرنا ہے، صرف صدیقی نام رکھنے سے کام نہیں چلتا ہے. اور شہداء اور صالحین یعنی صالح کام کرنا ہوگا تاکہ ہم کیا ہے اپنے آپ کو انسان جو ہے اللہ کے لیے خالص کر لے، صالح کر لے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں تو بنا لے ان لوگوں میں سے جو ہم تیرے لیے اس قسم کا کام کریں، یعنی سچ بولنے والا کام کریں، شہید والا کام کریں اور صالحین والا کام کریں. اے نبی جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر تمہارے ساتھ پڑھے اور وہ بھی چوکنا رہے اور اپنے اسلحے لیے رہے، کیونکہ کفار اس طاق میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں سے اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ حملہ آور ہوں. یہ دیکھیے میں نے یہ اس وجہ سے میں نے اس کو لیا ہے اس آیت کو کہ ہم نے تو کہیں نہیں جانا ہے جنگ ونگ پہ کرنے، جہاد پہ کرنے، ہم نے تو نہیں جانا ہے، ہم تو گھر بیٹھے ہیں، ہم تو کوارنٹائن میں بیٹھے ہیں، ہم تو لاک ڈاؤن میں بیٹھے ہوئے ہیں. مگر میں نے یہ اس لیے لیا ہے کہ ہمیں امپورٹنس آف نماز تو پتہ چلے کہ اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا ہے. یہ کون سی نماز ہے؟ نماز خوف ہے. آپ جنگ کی حالت میں ہے تو آپ کو نماز اس طرح سے پڑھنی ہے، یعنی نماز سے تو آپ کو کبھی کہیں چھوٹ ہی نہیں ہے. لیکن ہم خواتین خاص طریقے سے اس بات کو نوٹ کریں کہ جب وہ شاپنگ کے لیے جا رہی ہوتی ہے تو وہ کہتی کہ ارے تو ہم چلے گئے تھے وہاں کہاں ٹائم ہی ملا اور کہاں نماز کے وہی تھا. تو آپ کو پہلے خیال کرنا چاہیے تھا کہ آپ کس صورت میں جا رہی ہیں، تو وہاں پہ نماز کے لیے آپ کو کیا ذمہ داری آپ کی تھی. یا پھر ہم دیکھتے ہیں شادی کا فنکشن، دلہن تو چھوڑ دیجئے، جو بولتے ہیں نا غیر کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، جو پارٹیسپینٹس ہیں جو آ رہے ہیں شرکت کے لیے، پتہ چلا وہ میک اپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو کہاں کی نماز اور کیسی نماز. تو خدا کے لیے نماز کو معمولی چیز نہ سمجھیں. اس کے بعد دیکھیے ایک آیت ہے جس میں یہ ہے کہ نا وہ شیطان جو ہے وہ اللہ سے کہتا ہے کہ نا وہ شیطان جس نے اللہ سے کہا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقررہ حصہ لے کے رہوں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ میرے حکم سے جانوروں کو کان پھاڑیں، اور میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں. اب خدائی ساخت میں رد و بدل کیسے ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ آج کل آپ دیکھیں شہروں میں کیا ہو رہا ہے، وہ پتہ چلا کہ اسے کچھ فیلنگ آئی کوئی مرد کو، اور وہ پتہ چلا میں اندر سے عورت ہوں، میں اندر سے ایک ویمن ہوں، اس نے اپنے آپ کو پہچانا، اور پھر وہ جاتا ہے کہاں پہ سرجری کرواتا ہے اور وہ عورت بننے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح سے کوئی عورت ہے اسے بعد میں راتوں رات الہام ہو جاتا ہے کہ وہ تو مرد ہے. یہ پاگل پن کیا ہے؟ اب دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے وہ جو لوگ سرجری کروا کے، اور اس کو جو ہم کہتے ہیں ٹرانسجینڈر جس کو کہتے ہیں، اس ٹرانسجینڈر مشکل سے پورے ہندوستان میں 2000 نہیں ہوں گے، لیکن ان لوگوں نے ایسی اس کا حشر کیا ہوا ہے کہ پوچھیں مت، کہ ان کے خلاف آپ کچھ بول نہیں سکتے ہیں. ان کا قانون آ گیا ہے کہ قانون، پہلے تو لوگ ان کے اوپر پابندی لگی ہوئی تھی، لیکن اب یہ قانون آ چکا ہے، ان کی پوری طرح سے معاشرہ ان کے ساتھ ہے اور عجیب یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال یہاں پہ ایک بات یہ بھی سمجھ لیے کہ نا
جو عمل قوم لوط ہے، ضبط ولادت ہے، یہ ساری کی چیز کیا ہے؟ یہ سب شیطان کے پھیلائے ہوئے جال ہیں، اس میں سے بچیے گا، کیونکہ یہ اتنی تیزی سے شہروں میں پھیل رہا ہے کہ حد نہیں ہے۔ اور دوسرا میں آپ کو ایک یہ بات بتا دوں کہ آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کروایا گیا تھا تو اس وقت شیطان جو ہے نا اپنی ضد اور اپنی گھمنڈ کی وجہ سے دھتکارا ہو گیا تھا، تو اس نے اللہ سے ایک بات کہی تھی کہ اللہ میں نے تیرے ساتھ اتنی عبادت جو کی نا، اس کا بدلہ مجھے یہ دے کہ تو مجھے مہلت دے، تو میں کیا کروں گا؟ میں ان لوگوں میں سے جو ہے ایک بڑا حصہ بہکاؤں گا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ تیرا داؤ میرے فرما برداروں پہ نہیں چلے گا۔ اللہ نے اس کو مہلت بھی دے دی اور اللہ نے اس کو وہ چیز بھی دے دی۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ انسان کے خون میں گردش کر رہا ہوتا ہے اور دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے گناہ نہیں کروا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے، آپ فیصلہ آپ خود کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے جب کبھی وسوسے والی کوئی بات آئے تو آپ کیا کیا کریں؟ فوراً اللہ کی پناہ میں آئیں۔ پھر آگے دیکھیں، ایک بات چل رہی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یعنی کافروں کو دوستی نہ کرو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریحت حجت دو؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے۔ اللہ نے یہاں پہ دھمکی دی ہے کس کے لیے؟ منافقوں کے لیے، کہ وہ جو ہے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اللہم حفظنا، اللہم حفظنا۔ پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اس سے تائب ہو جائیں، یعنی توبہ کر لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، تو ایسے لوگ کو مومنوں کے ساتھ ہیں اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خواہ مخواہ سزا دے، اگر تم شکر گزار بندے رہو اور ایمان کی روش پر چلو تو اللہ بڑا قدردان اور سب کے حال سے واقف ہے۔ اب یہاں پہ آپ ایک بات یاد رکھ لیجئے، دیکھیے کہ جو لوگ اللہ کو اپنے اچھے وقتوں میں یاد نہیں کرتے نا، تو اللہ پھر ان پہ ایسا وقت ڈال دیتا ہے کہ پھر وہ ہمیشہ اللہ ہی اللہ کرتے رہتے ہیں۔ یعنی اللہ کو برا وقت ڈالتے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ تو سب سے آسان طریقہ ہے کہ اپنے گھر میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں لانا، کہ چاہے وہ معاشی طور سے ہو، اقتصادی طور سے ہو، یا پھر کسی بھی لحاظ سے کوئی پریشانی اگر آپ نہیں چاہتے، تو جب آپ خوشحال ہوں، جب آپ اچھے اس میں ہوں، تو اپنے رب کا بہت شکر گزار بندے بنیں، ٹھیک ہے؟ میں اس دعا کے ساتھ ختم کر رہی ہوں کہ رب اعوذ بک من ہمزات الشیطان واعوذ بک رب ان یحضرون۔ پروردگار، میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتی ہوں، اور اے میرے رب، میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتی ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔